السلام علیکم ناظرین، نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید مسیب حسین، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم ترین صاحب، چیئرمین ہے کراس روٹس کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے سر؟ ٹھیک الحمدللہ۔ سر پہلے تو آپ ذرا اپنا جو سفر ہے آپ کا، جو سیر و تفریح کا یہ سارا سفر آپ نے کس طریقے سے شروع کیا، اور آپ کا جو کلب ہے اس کا انٹروڈکشن کروائی گا۔ جی یہ بس ایک پیشن ہے، جنون ہے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، گھومنے پھرنے کا، نیچر کا۔ یہ بچپن سے ہی ایک شوق تھا کہ دنیا دیکھی جائے، تو آفٹر اسٹڈی تو مجھے پیرنٹ الاؤ نہیں کرتے تھے کہ یہ تو آوارہ گردی ہے، ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی۔ تو جب میری اسٹڈی مکمل ہوئی تو پھر انہوں نے الاؤ کیا کہ جائیں۔ میں نے ان سے پیسے مانگے کہ مجھے پیسے دیں، میں کوئی بائک لوں، تو میرے بابا نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہیں بھائی، ارن کریں۔ تو میں نے کہا یہ ایک اور آپ نے لال بتی کے پیچھے مجھے لگا دیا، اب ارن کریں۔ تو میں نے سیو کیا، اور 87 میں نے گریجویشن کی، تو 89 میں نے پھر سائیکلنگ سے میں نے سٹارٹ کیا۔ تو ایک شوق تھا، اس پہ میں نے کافی ٹور کیے، کچھ ریس ایونٹ کیے، مجھے گولڈ میڈل ملا سائیکلنگ میں۔ پھر میں 92 میں نے دیکھا کہ یہ تو دنیا اتنی بڑی ہے، تو سائیکل پہ تو دیکھنا ممکن نہیں ہے، تو میں نے پھر سوئچ کیا موٹر بائک پہ، اور 2001 میں پھر پروفیشنل ہو گیا۔ تو تب سے میں کر رہا ہوں، میں کوئی 16 کنٹریز ٹریول کر چکا ہوں ٹورزم کا کے حوالے سے، ایکسپلور کرنا۔ آرکیالوجی میری انٹرسٹ ہے زیادہ، اور جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں اس طرح کی، اور پاکستان کے فلیگ کو، پاکستان سب سے پہلے، یہ میرا مقصد ہے۔ اور پاکستان کو مینی ٹائم دیکھ چکے ہیں، پاکستان سے باہر بھی، اب پاکستان کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو موٹر بائک کی ٹورنگ ہے، اور جو ماڈرن موٹر بائکنگ میں کہوں گا، میں اس کا بانی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ موٹر بائکنگ تو آفٹر پارٹیشن سے ہی، اس سے پہلے سے بھی لوگ آ جا رہے تھے پاکستان سے باہر، بٹ یہ اب اتنی بڑی جو فگرز بائکرز کی پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں، تو یہ الحمدللہ ہم نے اس کو کیا۔ تو اب پاکستان جو لاسٹ فیو ڈیکیڈ سے ٹیررزم کا شکار رہا، اس کو دہشت گرد اور ان لوگوں کو ایک ہمارے اوپر اسٹیمپ تھی کہ یہ بڑے سنگ دل ہیں، دہشت گرد ہیں، اور تو وہ ہم نیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر جو ایک داغ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور 1992 میں جب آپ نے آغاز کیا بائک پہ، اور آج 2021 جو سٹارٹ ہے، تو ابھی تک آپ نے بائک پہ ہی ٹریول کیا، بائک ہی کیوں؟ کوئی اور جن کی سواری بھی آپ کر سکتے تھے؟ میرے خیال میں بائک کو میں نے دیکھا کہ یہ اکانومیکل بھی ہے، فاسٹ بھی ہے، اور یو کین گو ایوری ویئر، کہ جیپ اور کار جو ہے نا کسی حد تک جا سکتی ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ میں نے ایک گورا ایک تھا، ٹورسٹ تھا، بائکر تھا، تو اس کی ایک ڈیفینیشن ورلڈ اوور اب ایک کوٹ بن گئی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ جیپ پہ سفر کرتے ہیں تو وہ جسٹ ایسے ہے کہ آپ مووی ایک اسکرین پہ مووی دیکھ رہے ہیں۔ وین یو ٹریول آن موٹر بائک دین یو آر دا پارٹ آف دا مووی۔ تو بائک پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مووی کا حصہ ہے، اور جب کار پہ ہوتے ہیں تو ایک اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آؤٹر ورلڈ کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بائک ایک بہترین سورس ہے، اور میرے خیال میں ٹورزم میں پوری دنیا میں ہائیسٹ فگر ہے موڈ آف ٹریولنگ کا۔ سر ایک واقعہ آپ کی لائف میں، آپ کیونکہ ایک مسافر ہی کہہ لیں، آپ ساری زندگی آپ کی جو سفر میں گزر گئی، کوئی ایک واقعہ آپ کا ایسا جس میں آپ کے وسائل کی کمی آئی ہو اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو، اس طریقے سے کوئی ایک واقعہ شیئر کریے۔ اس طرح کی تو بے تحاشا سٹوریز ہیں، کوئی ایک شیئر کرتے ہیں۔ کافی ساری ہیں۔ میں آپ کو ابن بطوطہ کا ابھی کال ایک بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ وین یو اسٹارٹ ٹریولنگ یو آر اسپیچ لیس، وین یو آفٹر ٹریول یو آر دا اسٹوری ٹیلر، کہ آپ کے پاس اتنی اسٹوریز ہوتی ہے کہ آپ
اس کو ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ ٹریولنگ تو ایک آسٹریلیا کا لاسٹ ایئر ٹورسٹ آیا تو اس نے بڑا اچھا کوٹ کیا, ٹریولنگ از دا بگیسٹ یونیورسٹی, اس نے ساتھ ایڈ کیا بٹ ایکسپینسو. تو یہ باقی ٹریولنگ تو ایک یونیورسٹی ہے, آپ وہ کچھ سیکھ لیتے ہیں ٹریول میں جو آپ کتابوں میں نہیں پڑھتے. اور یہ کرونا سے پہلے ایک جرمن ایک آیا تو اس کی 20 ایئر اس کی ایج تھی, ویری ینگ. اس نے کہا کہ 18 میں میں نے 18 ایئر کمپلیٹ ہوئے, میں نے ڈاکومنٹ دیے اور اپنی ٹریول سٹارٹ کیا, اراؤنڈ گلوب ٹریول کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ وین یو ول بی بیک ٹو جرمنی, اس نے کہا آفٹر 3 ایئر. تو وہ 3-4 دن ہمارے پاس لاہور ٹھہرا, چلا گیا. ایک دن میں ایسے سوچ رہا تھا, اس کو مس کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ آفٹر 3 ایئر جب یہ جرمنی پہنچے گا تو یہ 22 ایئر کا ایک بچہ 100 PhD بچھا لینا ٹیبل پہ, ان کو بولنے نہیں دے گا. وہ کہیں گے جی ترکی کے لوگ یہ کھاتے ہیں, بلوچستان کے لوگ یہ پہنتے ہیں, لاہور کے لوگ اتنے بجے اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہے گا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے, میں تو خود دیکھ کر آیا ہوں. تو یہ جتنا نالج آپ ٹریولنگ میں آپ کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں, وہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جی, آپ نے اپنی گفتگو میں جو گاڑی کی سکرین ہے اس کو بھی آپ نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ بائک پہ, موٹر بائک کے آئیں, لیکن آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ موبائل سکرین تک محدود ہو کے رہ گیا. تو اس حوالے سے آپ کا آخری پیغام کیا ہوگا؟ ہمارے جو کلب کا ایک ہم نے کچھ سالوں سے ایک کیمپین چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو, اپنے بچوں کو آؤٹ ڈور لانا ہے. ہماری قوم جو ہے نا انڈور ہو گئی ہے, موبائل پہ آ گئی ہے. ہم نے ان کو آؤٹ ڈور کرنا ہے. جب آؤٹ ڈور ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی نیچر کے قریب آئیں گے, ان کو درختوں سے پیار ہوگا, لوگوں سے پیار ہوگا, اٹھیں گے بیٹھیں گے, ان کو پتہ چلے گا. پوری قوم, ایک گھر میں 5 بچے ہیں موبائل پہ لگے ہوئے, ان کو باہر کا پتہ ہی نہیں ہے. اور جیسے ہی ہم ان کو آؤٹ ڈور کریں گے تو اب نیدرلینڈ کے لوگ جو ہیں, یہ نیدرلینڈ اور جرمنی کے لوگ ورلڈ موسٹ ٹریولر نیشن ہیں. تو وہ ان کے بچے جو ہے نا ہر ویکینڈ پہ وہ نکل جاتے ہیں, اپنے ایون اپنے گھر کی گرین بیلٹ میں چلے جائیں گے, وہاں کیمپ لگائیں گے, بیٹھیں گے وہاں, تو انجوائے کریں گے, ویکینڈ گزاریں گے. تو یہ جب بچہ ہمارا باہر نکلے گا, ان کو اپنے دوستوں کا بھی پتہ چلے گا, نیبرز کا بھی پتہ چلے گا, نیچر کا بھی پتہ چلے گا, ملک کا بھی پتہ چلے گا. تو وہ تب ہی ہے کہ ان کو آؤٹ ڈور ہم کریں. تو انشاءاللہ ہماری اب بچے باہر نکل رہے ہیں, اور جیسے باہر نکلیں گے تو پاکستان کی ایک خوبصورت تصویر بھی دنیا کو دیکھنے کو ملے گی. جی بالکل, بے شک پاکستان اور یہ دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہے, انہیں دیکھنا بھی چاہیے. بہت زبردست آپ کا مشن ہے سر, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مسیب حسین کو اجازت دیں. اللہ حافظ.